چوتھی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس کا موضوع فضائل مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے۔ اول روز سے لے کر روزہ روز آ گیا، آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے یہ ماہ اضحیٰ، یہ ماہ محرم گزر رہا ہے۔ کب 2 تاریخ گزری، کب 3 تاریخ گزری، مجھے احساس نہیں ہے، اور آج 4 تاریخ گزر گئی۔ آہستہ آہستہ یہ سفر دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا، عاشورہ منائیں گے، ماتم کریں گے، پھر اگلے برس کا انتظار رہے گا۔ اللہ جانے کس کو اگلے برس نصیب ہو، کس کو نصیب نہ ہو۔ بس یہی سوچ کر فرش اضحیٰ پر سب لوگ پہلے حاضر ہو جائیں کہ اللہ نے یہ ہم کو توفیق دیا، اللہ نے ہم کی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے یہ ہم کو موقع فراہم فرمایا کہ ہم اس سال موقع کی عطاکاری پورا کر رہے ہیں۔ ورنہ وہ زمانہ بھی یاد کر لیں، وہ زمانہ بھی دیکھ لیں جہاں حجاج جیسے ظالم و جابر بادشاہ رہتے تھے، جو شیعان حیدر کرار کا، شیعوں کا خون دیکھے بغیر جن کو سکون نہیں ملتا تھا، وہ فرش اضحیٰ بعد میں بچھواتے تھے، پہلے قتل کا فرمان جاری کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ فرش اضحیٰ تبھی بچھے گا جب کسی کا خون نکلے، کسی کا خون بہے۔ روزے پہ تبھی جا پاؤ گے جب ایک کی جان جائے، ایک کو لے کر آؤ، ایک کو چھوڑ کر جاؤ۔ پھر اور آگے بڑھی، ظالم نے اور اپنی طاقت دکھائی اور اپنا ظلم دکھایا، اور ظاہرین نے امام حسین کے اوپر بندشیں لگائی کہ ٹیکس اب پیسہ نہیں رہے گا، اب جان رہے گی۔ جان بھی تیار ہو گئے۔ ایک مومنہ آئی، کہا کہ مجھے زیارت کرنا ہے، مجھے حسین کا ماتم کرنا ہے۔ کہا ایسے نہ ہوگا، ٹیکس معلوم ہے کیا ہے؟ کہا لو درہم دینار کا، یہ نہیں چاہیے گا۔ پھر کہا ایک کو لے کر آؤ، ایک جاؤ، ایک کو چھوڑ کے جاؤ۔ مومنہ تھی، بچوں کو آغوش میں لیے ہوئے، کہا کہ بچہ تمہارے حوالے، ہم کو زیارت کے لیے جانے دو۔ کہا کہ ایسے نہیں، کہا پھر کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا، تم کو دیکھنا ہے۔ مومنہ تھی، زیارت کے لیے، زیارت کی مشتاق تھی، امام کے روضے پہ خود کو پہنچانا چاہتی تھی۔ کہا کہ تیار ہیں اس تمہارے اس جو تم نے یہ حکم لگائے، اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ پھول سا بچہ آغوش میں ہے مومنہ کے، کہاں قتل کر دو، ہم تیار ہیں۔ کہا پھر ظلم بڑھا ظالم کا ظلم بڑھا، کہا کہ اب قتل نہیں ہوگا، کہ پھر کہ تمہاری آغوش ہوگی، بچے کا سر ہوگا، تمہاری آغوش ہوگی، بچے کا سر ہوگا، جلاد خنجر چلائے گا۔ مومنہ تھی، مولا کی چاہنے والی تھی۔ ایسے ایسے بھی لمحے گزرے ہیں۔ آج ہم کو یہ فراہم ہو گیا نا کہ ہم جب چاہ رہے فرش اضحیٰ سے اٹھ جا رہے ہیں، جب چاہ رہے فرش اضحیٰ پر آ جا رہے ہیں،
اور بہت سے لوگ تو تب آتے ہیں جب تبرک پڑنے لگتا ہے، بہت سے وقت آتے ہیں جب مصائب ہونے لگتا ہے. اللہ جانے وہ چہرہ دکھانے آتے ہیں یا نام کروانے آتے ہیں، جس لیے بھی آتے ہیں اللہ ان کی تمام کی تمام حاجات کو قبول فرمائے اور ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے، تمام لوگوں کے آنے کو بھی قبول فرمائے. لیکن اتنا ضرور تصور کریں، اتنا ضرور سوچیں، اگر ابھی نہیں تو رات جب آرام کا بستر ملے، سکون کا بستر ملے، اس بستر پہ لیٹ کر ایک مرتبہ سوچنا، یہ سوچنا کہ ہم فرش اعلیٰ پر پہنچے، کب پہنچے، کس وقت پہنچے. جب بھی ہم پہنچے، بھائی کوئی شروع میں آیا، کوئی آخری میں آیا، کوئی درمیان میں آیا، جب بھی جو بھی آیا، جس وقت بھی آیا، وہ خود سوچے بستر پہ لیٹ کر کہ ہم جب فرش اعلیٰ پہ پہنچے، ہم کو کوئی ستانے والا تو نہیں، ہم کو کوئی ستانے والا نہیں ہے، ہم کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان میں وہ بندشیں لگ جائیں جو سعودی عرب میں ہیں آج کے زمانے میں، جو سعودی عرب میں، ورنہ اس سے خطرناک زمانہ گزرا ہے. جلاد حجاج میں نے بیان کیا، میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، شاید چوتھی پانچویں مجلس میں بیان کیا تھا حجاج کو. وہ اتنا بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، ایک لفظ میں اس کی تاریخ سمیٹتا ہوں. وہ جب تک روزہ افطار نہیں کرتا تھا، پھر سنیے، جب تک روزہ نہیں کھولتا تھا، جب تک کسی شان حیدر کرار کا خون اس کے پیالے میں نہ آ جائے. اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، شان حیدر کرار کا جانی دشمن تھا. صرف شان حیدر کرار کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی دشمن تھا. خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے کا نام حجاج ہے، حجاج یوسف. اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. ایک صلاۃ پڑھیں محمد والا. باقی بستر پہ جب آدمی لیٹے تو ضرور تصور کریں کہ کیا ہم نے حق ادا کر دیا فرش ادا کا، کیا ہم نے حق ادا کر دیا مجلس کا، کیا ہم نے حق ادا کر دیا رونے کا، جو ہم اپنا یا دور سے کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں اور فرش ادا پر وقت پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، تو کیا ہم نے حق ادا کیا؟ ایک مرتبہ تصور کریں، وہ زمانہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم عزاداری چھوڑ دیں گے، ہم عزاداری چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب ہم نے عزاداری کو رسمی مانا ہے. اگر حقیقی مانا ہوتا، جو مومنہ تھی اس نے دل سے حسین کو مانا تھا، بچے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن حسین کی زیارت نہیں چھوڑی. اس فرش اعضا کے لیے میں قصہ نہیں پڑھتا ہوں، میں تو اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہوں. میں معجزاتی قصے پڑھنے لگوں تو کم سے کم 3-4 مجلس سے گزر جائیں. وہ مولا عباس کا معجزہ کہ آئے نظر کی اور تمام چیزیں، مومنہ تھی، بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ایسے کبھی کبھی مواقع آ جاتے ہیں، موقع آ جاتا ہے، بیان کرنا پڑتا ہے. مومنہ تھی، سال بھر مومنہ تھی، پورا گھرانہ تھا، ہر گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں، فرش اعضا بچتی ہے. جیسے چاند دیکھتے ہیں تو فرش اعضا بچھانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. گھر میں کھانے کے لیے ہو نہ ہو، لیکن حسین پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کیوں کہ یہ مودت ہے، محبت نہیں. محبت یہ کہ سال بھر کمانا، محبت یہ ہے کہ اس کو مال حسین پر لٹانا. بھائی محبت یہ ہے، محبت یہ ہے، محبت یہ ہے کہ بچے کو کانٹا لگ جائے، بچے کو کانٹا لگ جائے تو آغوش میں اٹھا لینا، آغوش میں اٹھا لینا. مودت یہ ہے کہ اسی بچے کو زنجیر دینا. مودت ہے، مودت تو مودت میں ہم لوگ سال بھر جتنے بھی کمائیں، لیکن جیسی یہ صرف ہم نہیں، ہر شیعہ کا یہی کام ہے، ہر گھر کا یہی کام ہے. وہ بھی تھے عاشقان اہل بیت تھے. چاند نمودار ہو گیا، گھر میں فاقہ تھا، گھر میں فاقہ تھا. کیا تھا گھر میں؟ فاقہ تھا. اگر آج کے زمانے میں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں فرش اعضا کا کہ اگر کاش زیارت عاشوراء انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور زیارت وارثہ شب جمعہ جو پڑھتا ہے، ورنہ روزانہ جو پڑھتے ہیں وہ تو جانتی ہیں. اور آپ کے یہاں تو ہوتی ہے زیارت، ہم نے سنا ہے. کاش، آخری والا جملہ، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ أَفُوزُ مَعَكُمْ. کاش کہ ہم اس وقت ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، کاش کہ ہم اس وقت ہوتے. مطلب کیا صرف زبان سے دعا ہے؟ زبان سے دعا نہیں، زبان سے دعا نہیں ہونا چاہیے، دل سے بھی یہی عمل ہونا چاہیے. آج جوارہ بھی اس کی گواہی دینا چاہیے. تو مومنہ نے جیسی چاند دیکھا، گھر والوں نے دیکھا مومنہ آ گئی،
اپنے والی وارث کے پاس، شوہر کے پاس، میرے والی وارث جان نمودار ہو گیا فلک پر. کہا پھر کہا حسین کی فرش آزا نہ بچھے گی اس سال؟ کہا کیوں نہیں بچھے گی؟ کس نے کہا کہ نہیں بچھے گی؟ کہا دیکھیے چاند نمودار ہو گیا ہے، چاند فلک پر دکھنے لگا ہے، چاند محرم کا دکھنے لگا ہے. کہا پھر کہا گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں. کہاں سے آپ اتنا اسباب و سامان لائیں گے جو حسین کے اوپر خرچ کریں؟ کہاں سے تبرک بانٹیں گے؟ کہاں سے فرش آزا بچھائیں گے؟ کہاں سے خرچہ اٹھائیں گے؟ مومن تھا، اطمینان تھا حسین کے اوپر، خاموش رہا. تو مومنہ کل آنے دو، کل ضرور حسین ہمارا انتظام کریں گے، بندوبست کریں گے. یہ ہوا، مومنہ اطمینان سے رہی. لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن بچے تو ہیں نا، بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گروی رکھیں گے، بیچیں گے. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام کی حیثیت میں بیچتے تھے. ہم اپنے بچوں کو اٹھائیں گے، بیچ دیں گے. مومنہ کا دل تڑپ گیا کہ بچوں کو بیچیں گے کہاں؟ کہا یہ تو بچوں کو رکھیے یا فرش آزا. حسین کے اوپر بچوں کو قربان کر دیا، حسین کے اوپر بچوں کو قربان کر دیا، شوہر کے حوالے کر دیا. کہ لیجیے یہ بچے ہیں. بچے بھی تربیت یافتہ تھے، بغیر تربیت کے نہیں تھے، تربیت یافتہ تھے. بچے چھوٹے تھے لیکن ہوشیار تھے، جانتے تھے کہ بابا ابھی ہم کو بیچنے جائیں گے لیکن حسین کی فرش آزا بچھے گی. باپ نے کہا بیٹا خاموش رہنا، بیٹا خاموش رہنا. کوئی خریدنے والا آئے نا تو بابا کہہ کے نہ بلانا، خاموش رہنا، خاموش رہنا. لے کر گئے، اس جگہ پہنچے جہاں غلام بکتے تھے، جہاں غلام بکتے تھے. آواز لگائی کہ آؤ کوئی غلام خریدنے والا ہے، کوئی غلام خریدنے والا ہے. اتنا سنا، ایک نقاب پوش بی بی اور ایک شخص آیا. کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مت پوچھو، تم کو غلام چاہیے؟ کہا ہاں غلام چاہیے. کہا پھر بتاؤ کون ہے؟ کہا بتائیں گے نہیں. جھوٹ نہیں بولا. حسین کا عزادار تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حسین کا عزادار جھوٹ نہیں بولتا. کہا یہ نہ بتائیں گے کون ہے، تم کو غلام چاہیے، ہم غلام کی حیثیت میں تم کو دے رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ غلام ہیں، ان کو لے لو. خرید لیا، خریدا. ایک دن فرش آزا بچھائی، 2 دن فرش، پیسہ ملا، درہم ملا، لے کر گھر پہ آیا، فرش آزا بچھایا. 2 دن. جو تیسرا دن گزرا نا، ماں کا دل تھا بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، تڑپنے لگا، رونے لگی. حسین کے مسائل ہوتے رہے، روتی رہی، لیکن بچوں کی یاد آتی رہی، بچوں کی یاد آتی رہی. ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازے پہ دق الباب ہوا. کیا دیکھا؟ بچے ہیں. کیا دیکھا؟ بچے ہیں. باپ آگے بڑھا، کہا بیٹا چھوڑ کر آگے، بھاگ کر آگے. کہا نہیں بابا، ساتھ میں آئے ہیں، ساتھ میں آئے ہیں. نقاب پوش بی بی ہے، بچوں کو لے کر اندر پہنچ گئی. جیسے اندر پہنچی، ساتھ میں ایک شخص بھی ہے. اندر پہنچے، پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے فرش آزا پر. بی بی کیا گستاخی ہو گئی بچوں سے؟ کیا کوئی خطا ہو گئی بچوں سے جو واپس لے کر آئے ہو؟ کہا نہیں نہیں، بچوں کو واپس لے کر نہیں آئے ہوں. کہا پھر؟ کہا تم کو لوٹانے آئے ہوں، تم کو لوٹانے آئے ہوں. جیسے یہ سنا، اب مومن تھا، تڑپ گیا، سوچنے لگا پیسہ کہاں سے دیں گے. کہا کہ واپس نہیں لیں گے. کہا کیوں؟ کہا پیسہ نہیں ہے. کہا پیسہ مانگا کس نے ہے؟ پیسہ مانگا کس نے ہے؟ کہا پھر؟ کہا ہم تو تم کو ویسے ہی لوٹانے آئے ہیں، ہم تو تم کو واپس کرنے آئے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ لیا. بی بی آپ ہے کون؟ بی بی آپ ہے کون؟ نقاب کو پلٹا. کا پہچانا نہیں؟ جس کی فرش آزا بچھائی ہے اسی کی ماں ہوں. میں فاطمہ زہرا ہوں. مجھے معلوم ہے بیٹی کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے. میں کیسے تمہارے بیٹوں کو لے سکتی ہوں؟ صلوات پڑھے محمد میں کیسے تمہارے بچوں کو واپس کر دیا؟ فرش آزا ایسے نہیں مل گئی ہم کو. المختصر یہ فرش آزا ہم کو ایسے نہیں ملی، بلکہ اس میں قربانیاں دی ہیں. بزرگوں سے پوچھئے. اب تو جوان طبقہ بزرگوں سے دور بھاگتا ہے. دیکھیے ذیشان صاحب نے بیان کیا، بہترین، بالکل سچ بات تھی. حقیقت میں یورپ کنٹری میں جو سب سے زیادہ قتل ہو رہے ہیں، سوسائڈ ہو رہے ہیں، خودکشی ہو رہی ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے بزرگوں کے پاس نہ بیٹھنا.
آپ دیکھیے شہروں میں خودکشی ہوتی ہے لیکن گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی، گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہمارے یہاں کوئی خودکشی نہیں ہوئی آج تک۔ میں گاؤں دیہات کا رہنے والا، کیوں خودکشی نہیں؟ اس لیے وہ جو جوان طبقہ بزرگوں کے پہلو میں بیٹھتا ہے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بزرگوں سے تجربہ حاصل کرتا ہے، بزرگوں سے سیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ذانمن بزرگوں سے سیکھیے، بزرگوں سے پوچھیے کہ فرش ادا کیسے ملی، فرش ادا میں کیا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں آپ کشل، آپ کے کشل گاؤں میں کہ پورا لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے، دور دور تک آپ کے یہاں کا چرچا ہوتا تھا کہ کس چیز کا چرچا ہو رہا ہے؟ ارے کشل گاؤں میں اتنی اچھی عزاداری ہوتی ہے، اتنی اچھی فرش ادا بچتی ہے، سب لوگ اتحاد کے ساتھ چلتے ہیں، سب لوگ مل جل کر چلتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں سے جوان طبقہ دور ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد لیکن میں نصیحت کرنے کا عادی نہیں ہوں، صرف نصیحت جمعے تک محدود رہتی ہے، ممبر پاتے تو فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایمان یہ ہے جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کبھی اہل بیت کو چھوڑتا نہیں ہے، کبھی اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتا، چاہے وہ دور کا ہو۔ کل میں نے بیان کیا تھا، چاہے وہ عجم ہو، عجم یعنی ایران کا رہنے والا جس سے عربی نہ آتی ہو اس کو عجم کہتے ہیں، اگر وہ اہل بیت کے دروازے پہنچ گیا معرفت کے ساتھ تو اہل بیت اور رسول خدا اس کو اہل بیت سے کہتے ہیں۔ سلمانوں من اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہا۔ بار بار کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ رسول نے کہا جو بغیر وحی کے نہیں بولتا، سلمان کے لیے کہا۔ پھر کبھی کہا کہ سلمان ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10 درجہ سلمان کے پاس ہے، سب کے سب درجے سلمان کے پاس ہے۔ سلمان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ کون سلمان؟ کیوں سلمان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں؟ وہ سلمان گلی کوچے میں جہاں بھی دیکھتے تھے وہاں فضائل اہل بیت بیان کرتے تھے، وہاں فضائل اہل بیت بیان کرتے، فضیلت مولا کائنات بیان کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں اصحاب کا مجمع ہوتا تھا، اصحاب بیٹھے رہتے تھے، جہاں صحابہ کی شکل میں وہاں بھی تھے، صحابی کی شکل میں وہاں بھی تھے، جہاں صحابیت کی شکل میں منافق رہتے تھے ان کے درمیان سلمان فارسی اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ علی کے فضائل بیان کیجئے۔ کچھ علی، جو علی والا ہوتا ہے نا وہ بار بار اپنوں کا، جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کی باتیں ضرور سنتا ہے، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی باتیں ضرور سنتا ہے۔ تو ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ بیان کیجئے۔ کہا کیا بیان؟ فضیلت علی میں کچھ بیان کیجئے، فضائل علی کچھ بیان کیجئے۔ کہا سلمان کیا سننا چاہتے ہو؟ معراج پہ پہنچے تب پوچھا، ادھر گئے تب پوچھا، خندق پہ پہنچے تب پوچھا، ہر جگہ پوچھا، کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی کی کچھ فضیلت بیان کیجئے، علی کی کچھ فضیلت دکھائیے، علی کی کچھ فضیلت دکھائیے۔ ایک مرتبہ سلمان کا اصرار بڑھا، رسول نے کہا سلمان دیکھنا چاہتے ہو یا سننا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو یا سننا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر دکھا دے تو بہتر ہے، اگر دکھا دے تو بہتر ہے۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا سلمان سنو، فلاں پہاڑ پہ جانا، فلاں پہاڑ پہ جانا، ایک پتھر دکھائی دے گا، پتھر کو ہٹانا۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا چابی نظر آئے گی، چابی اٹھانا، پھر دوسرے پہاڑ کی جانب جانا، وہاں اور بڑا پتھر دکھائی دے گا، پتھر کو ہٹانا، پتھر کو ہٹانا، دروازہ دکھائی دے گا، کنجی کو دروازے میں لگانا، چابی کو تالے میں لگانا، دروازہ کھولنا، داخل ہو جانا، داخل ہو جانا۔ جیسے یہ سلمان نے سنا، رسول کی بات تھی، رسول کی بات تھی، مانی، لیکن دل میں اشتیاق تھا مولا علی کے فضائل دیکھنے کا۔ دل میں کیا تھا؟ خیر کہ مولا علی کے فضائل سنیں گے نہیں، آنکھوں سے دیکھیں گے، مشاہدہ فرمائیں گے۔ وصیت جس طرح رسول نے بتایا ویسے ویسے سلمان فارسی اٹھے، اٹھنے کے بعد کیا دیکھا آ کر بیان کرنے لگے۔
رسول نے کہا سلمان کیا دیکھا؟ سلمان کیا دیکھا؟ جب پوچھا تھا تب بھی اصحاب موجود تھے. پہلے کس نے پوچھا؟ سلمان فارسی نے. جب پھر اصحاب جمع ہو گئے اب رسول نے پوچھا. یہ سب کے سامنے اصحاب کے سامنے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ بتانا چاہتے کہ ان کو بھی پتا چلے کہ فضائل اہل بیت کیا ہے, فضیلت مولا علی کیا ہے, فضائل مولا علی کیا ہے. ایک مرتبہ جب سلمان سے رسول خدا نے پوچھا کہ سلمان تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ فلاں پتھر کے پاس جانا, ہم نے پتھر اٹھایا, وہاں سے چابی اٹھائی, دوسرے پتھر کے پاس پہنچے. کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پتھر ہٹایا, دروازہ دیکھا, دروازے کو کنجی سے کھولا, چابی سے کھولا, میں نے دیکھا دروازہ کھول کر ایک شہر نظر آیا, ایک شہر نظر آیا. میں شہر میں داخل ہو گیا, میں شہر میں داخل ہو گیا. جیسے شہر میں پہنچا, شہر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ شہر میں بہت سی گلی ہے, بہت سی گلی ہے, بہت سے چوراہے ہیں. ہر چوراہے پہ ایک مسجد ہے, ایک مسجد ہے. میں ہر مسجد میں گیا, میں ہر مسجد میں گیا. یہ مسجد کا بیان کیوں کر رہے ہیں سلمان؟ اس کا مطلب یہ ہے جو محب علی ہوگا, جو شیان علی ہوگا, اس کا رابطہ مسجد سے ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کا رابطہ مسجد سے ہوگا. مسجد میں پہنچے, کا پھر کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں پہلی مسجد میں داخل ہوا, میں نے کیا دیکھا کہ مولا علی وضو کر رہے ہیں. کا پھر کہ میں دوسری مسجد میں داخل ہوا, میں نے کیا دیکھا؟ مولا علی تکبیر کہہ رہے ہیں. میں تیسری مسجد میں داخل ہوا, میں نے کیا دیکھا؟ علی نماز پڑھ رہے ہیں. میں پھر دوسری مسجد میں داخل ہوا, میں کیا دیکھا؟ علی رکوع کر رہے ہیں. پھر داخل ہوا, کیا کر رہے ہیں؟ علی سجدہ کر رہے ہیں. دوسری مسجد میں داخل ہوا, علی نماز پڑھ رہے ہیں. بار بار بیان کرتے گئے. کہا یہ کیسے ہو گیا کہ میں حیران تھا. میں جتنی مسجد میں پہنچا ہر جگہ علی نظر آیا, ہر جگہ علی نظر آیا. اصحاب تھے, اصحاب. بھائی پھر جملہ نہ کہلوائیے, بھائی صحابہ کی شکل میں کچھ لوگ صحابہ تھے. بھائی تم سے ہضم نہ ہوا, ان کو ہضم نہ ہوا, ان کو ہضم نہ ہوا, ان کو ہضم نہ ہوا. کیا ہضم نہ ہوا؟ کہ ایک علی, ایک علی, ایک علی ہر جگہ. کیسے ایک علی, ایک علی ہر جگہ, ہر جگہ, ہر جگہ کیسے موجود؟ بھائی یہی تو اعتراض ہم پہ بھی ہوتا ہے نا. یہ مطلب اعتراض کرنے والوں کا رشتہ وہاں سے ہے. اعتراض کرنے والوں کا رشتہ, اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم علی کو کیوں بلاتے ہو؟ اور یہ بتاؤ ایک وقت میں 10 آدمی علی کو پکاریں گے تو کیسے آ جائیں گے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے. بھائی ہم نے بھی پکارا علی, انہوں نے بھی پکارا علی, بھائی ادھر بھی پکارا علی. نہیں, دوسرے لفظوں میں سنیے, بھائی کشل گاؤں میں پکارا علی, بنارس میں پوچھا علی, کہ بھائی ادھر سہارنپور میں پکارا علی, گرا کوئی بھی, ہر جگہ علی علی کو پکارا. کا ایک وقت میں ایک علی کتنی جگہ پہنچے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی اعتراض ہوتا ہے, اعتراض یہی ہوتا ہے ہمارے اوپر. اعتراض کیا ہوتا ہے کہ ایک علی, ایک علی ایک وقت میں کتنی جگہ پہنچے گا؟ ایک علی. پھر سنیے اعتراض, پھر مزہ لیجیے, لطف لیجیے کہ ایک علی ایک وقت میں کتنی جگہ پہنچے گا. بھئی یہ اعتراض ہم پہ کرنے سے پہلے اللہ پہ اعتراض کرو کہ اس نے ایک فرشتہ ملک الموت بنایا. سبحان اللہ. پہلے اللہ پہ اعتراض کرو کہ اس نے ایک فرشتہ ملک الموت بنایا. بھئی کشل گاؤں میں موت آ رہی ہے, بنارس میں موت آ رہی ہے, ہر جگہ موت آ رہی ہے. ایک وقت میں ایک فرشتہ جب سینکڑوں جگہ پہنچ سکتا ہے تو یہ تو استاد فرشتہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مل کر بکھر کر نہیں. فرشتہ بنانا چاہا تو ہزاروں فرشتہ بنا. کیا اس کی قدرت میں گنجائش نہیں تھی؟ اما وہ کن فیکون کا مالک ہے, اس نے کن کہا فیکون ہو گیا. وہ چاہتا, لیکن ایک ہی رکھا فرشتہ. مطلب کیا ہے
یہ اعتراض اللہ جانتا تھا کہ آنے والے زمانے میں ہونے والے اپنے محسنین کے اوپر اعتراض کا جواب پہلے مہیا کر رکھا تھا کہ یہ معترض ہوں گے، ہم اس کا جواب پہلے دے رہے ہیں. یہ اعتراض حضرت علی کے اوپر پہلے ملک الموت کے اوپر اعتراض کر کے دکھانا. بدزانی ایمان. ان سے سلمان نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں فلاں مسجد میں پہنچا، وہاں بھی علی کو دیکھا، وہاں پہنچا وہاں بھی علی کو دیکھا، وہاں پہنچا ہر جگہ علی، یہاں علی، وہاں علی، وہاں علی، وہاں علی. صحابہ سے ہضم نہ ہوا، ہضم نہیں ہوا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہضم نہیں ہوتی. نمک جس کا دل کمزور ہے اس کو ہضم نہیں ہوتا، اس کو ہضم نہیں ہوتا. جو زیادہ تری ہوتی ہے، جس کا معدہ خراب ہوتا ہے، اس کو تیل زیادہ ہضم نہیں ہوتا. اسی طرح جس کی نسل خراب ہوتی ہے نا، علی ہضم نہیں ہوتا، علی ہضم نہیں ہوتا، بالکل علی ہضم نہیں ہوتا. تو ان کو ہضم نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، بالکل ہضم نہیں ہوا. کہا دیکھو سلمان ہیں، چاہتے ہیں تو مانتے ہیں، عاشق ہیں تو ان کی اب ہر جگہ چرچا کر رہے ہیں، یہاں بھی علی وہاں بھی علی. انہوں نے تو دیکھا اپنا بیان کریں. یہ اعتراض تھا. یہ ایک اعتراض کرنے والا نہیں، بلکہ رسول کے پہلے سے اٹھتے تھے وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کیا کہہ رہا تھا رسول، کیا کہہ رہا تھا رسول. قرآن مجید اس کی بالکل تصدیق کر رہا ہے. قرآن مجید میں ہے رسول خدا آ کے واض و نصیحت فرماتے تھے. رسول خدا وہاں سے ہٹتے تھے، لوگ وہاں سے جدا ہوتے تھے. اسی کو کہتے ہیں منافقت. اسی کا تو نام منافقت ہے. آپ کے چہرے پہ واہ واہ، آپ کے چہرے پہ ارے واہ، پیچھے کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کہہ رہے تھے یہ کیا رسول کے ساتھ کر رہے تھے لوگ. کیا کر رہے تھے؟ رسول جب واض و نصیحت فرماتے تھے تو جب واض و نصیحت سے رسول فارغ ہو جاتے تھے، رسول اپنی جگہ آتے تھے. یعنی اپنی جگہ کیا مطلب؟ فاطمہ کے گھر آتے تھے، فاطمہ کے گھر پہنچتے تھے. تو جو منافق تھے ان کے چہرے سے نقاب ہٹ جاتی تھی. ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ کیا کہہ رہا تھا محمد. ایسے ہی ہو رہا تھا. سامنے تو کہہ رہے تھے سلمان ارے واہ، ارے سلمان واہ، ارے سلمان واہ. جیسے ہی رسول وہاں سے گئے، سلمان وہاں سے گئے تو کیا کہا؟ ارے سلمان کیا کہہ رہے تھے، سلمان کیا کہہ رہے تھے. یہ دیکھو سلمان دیوانے ہو گئے، یہ دیکھو سلمان دیوانے ہو گئے، یہ دیکھو سلمان دیوانے ہو گئے. اما علی کے عشق میں دیوانہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ علی کے عشق میں دیوانے نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اب ان لوگوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، ایک میٹنگ بٹھائی. میٹنگ بٹھانے کا اثر یہ ہوا کہ 40 لوگ نے، ہم ایک وقت میں 40 لوگوں نے میٹنگ بٹھائی کہ سلمان کو تو جھوٹا ثابت کر کے رہیں گے، کہ علی کا تو ہم کچھ کر نہیں پائے، علی کا تو ہم کچھ کر. کبھی تو سوالوں کے یہ جھڑی لگا دی. علی یہ بتائیے کون سے پرندے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں. سوچا کہ علی کی نماز قضا ہو جائے گی. ان نادانوں کو یہی نہیں معلوم یہ علی وہ ہے اگر اشارہ کر دے سورت پلٹ جائے. اگر نماز قضا بھی ہو جاتی، ہو ہی نہیں، اگر ہو جاتی یہ علی وہ ہے اشارہ کرتے تو اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا. تم سوال لے کر آئے تھے نا، سوال لے کر آئے تھے کہ علی کی نماز قضا ہو جائے. اگر اس وقت خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، اگر ہو جاتی علی تمام سوالوں کے جواب دے بھی دیتے اور ایک فضیلت میں اضافہ بھی کروا دیتے. کہتے کہ دیکھو ہم نے وہاں بھی 4 سورت کو پلٹایا اور یہاں بھی ہم نے سورت کو پلٹا دیا. تو ان لوگوں نے میٹنگ بٹھائی کہ سلمان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، علی کا تو کچھ کر نہیں پائیں گے، علی کا کچھ کر نہیں پائیں گے، ہضم نہیں ہوا. تو کہا کہ سلمان کو جھوٹا، سلمان کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں بھی علی وہاں بھی علی، کہ سلمان کو جھوٹا کرتے ہیں. 40 لوگوں نے میٹنگ بٹھائی اور 40 لوگوں نے کہا کہ کیسے. کا میٹنگ یہ ہے کہ ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو دیکھیں پھر سنیے. نہیں مثال اور واضح کر دوں، ایک اور واضح کر دوں. 5 محرم ہوگی مثلاً، 5 محرم، ٹائم 12 بجے، ٹائم 12 بجے. علی کی دعوت ہے، علی کی دعوت ہے. 40 لوگوں نے مشورہ کیا، ایک تاریخ رکھی، ایک ٹائم رکھا اور علی کے پاس نہیں گئے بلکہ رسول کے پاس آئے. اس لیے رسول کے پاس آئے، جو رسول وعدہ کر لے گا اس کو ضرور نبھائے گا اور صحابہ کے سامنے وعدہ کریں گے. تو پہلا اٹھا آیا، یا رسول اللہ سلام ہو. وعلیکم السلام. یا رسول اللہ کیا ہے؟ یہ تمام حال چال پوچھا، دعا لی. کہا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے گزارش ہے. کیا کہ فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں، فلاں دن
फला दिन अली की हमारे यहाँ घर पे दावत है। कहा ठीक है, बोल देंगे अली को। कहा या रसूलल्लाह ठीक है। वो अपनी जगह से गया, दूसरा आया, उसने भी वही वक्त बताया, वही टाइम बताया, रसूल समझ रहे थे। कहा ठीक है। तीसरा आया, उसने भी यही कहा, या रसूलल्लाह फला वक्त में, फला टाइम में, फला तारीख को हमारे यहाँ अली की दावत है। कहा ठीक है। ऐसे मुसलसल एक के बाद 40 लोग आते रहे। 40 असहाब आए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फला टाइम में, फला वक्त में, फला दिन और फला तारीख को अली की हमारे यहाँ दावत है। कहा ठीक है, ठीक है। तारीख आ गई, तारीख आ गई। पहला आदमी आया, अली हर जगह पहुंचे, अली हर जगह पहुंचे। साबित क्या करना चाहते थे? सलमान को झूठा बनाना चाहते थे, सलमान को झूठा साबित करना चाहते थे। अब ये तारीख मुअय्यन हो गई, तारीख आई। अगले दिन जैसे ही पहुंचा, असहाब आने लगे। पहला आया, या रसूलल्लाह शुक्रिया, या रसूलल्लाह आपका शुक्रिया, आपने अली को हमारे यहाँ पहुंचा दिया। या रसूलल्लाह आपका शुक्रिया, आपने अली को हमारे यहाँ दावत में पहुंचाया। दिल में खुश है कि सिर्फ अली हमारे यहाँ आए, दूसरे के यहाँ नहीं पहुंचे। सिर्फ अली हमारे यहाँ आए, दूसरे के यहाँ नहीं पहुंचे। दूसरा आया, उसने भी हाथों को जोड़ा, या रसूलल्लाह शुक्रिया, या रसूलल्लाह शुक्रिया, या रसूलल्लाह शुक्रिया। का क्या हुआ? कि अली को आपने हमारे यहाँ पहुंचाया, अली को आपने हमारे यहाँ। तीसरा आया, उसने भी या रसूलल्लाह शुक्रिया, या रसूलल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अली को हमारे यहाँ पहुंचाया। पहला वाले ने दूसरे वाले से कहा तू झूठा है। पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा या रसूलल्लाह झूठ बोल रहा है। क्या नहीं, कैसे? कहा अली तो हमारे यहाँ थे। दूसरे वाले ने तीसरे वाले से कहा, दूसरे तीसरे से कहा ये झूठ बोल रहा है। ऐसे ही आते रहे, एक दूसरे को झूठा बनाते रहे। जब सलमान को झूठा बनाने चलते, खुद एक दूसरे को झूठा बना रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद पहला आया, उसने कहा रसूलल्लाह शुक्रिया, उसने कहा ये झूठ बोल रहा है। दूसरे ने कहा तीसरा झूठ बोल रहा है, तीसरे ने कहा चौथा झूठ बोल रहा है, चौथे ने कहा पांचवा झूठ बोल रहा है, पांचवे ने कहा छठा झूठ बोल रहा है, छठे ने कहा सातवां झूठ बोल रहा है। ऐसे मुसलसल कहा 40 ने एक दूसरे को साबित कर दिया कि झूठ बोल रहा है। 40वें लोग ने कहा, 40वें फर्द ने कहा कि या रसूलल्लाह शुक्रिया, अली हमारे यहाँ थे, अली हमारे यहाँ थे, अली हमारे यहाँ थे। तो उसी दौरान रसूल बोल पड़े, अहमद तुम क्या बात करते हो? कल अली मेरे यहाँ थे, कल अली मेरे यहाँ थे। तक्कुल बाब हुआ, तक्कुल बाब हुआ। बाबा सलाम हो आपके ऊपर, बाबा सलाम हो आपके ऊपर। फातिमा बोल उठी, बाबा अली मेरे पास थे, बाबा अली मेरे साथ थे। हसनैन आए, हसनैन ने कहा या रसूलल्लाह, या नाना जान फिदा आपके ऊपर, या नाना जान फिदा आपके ऊपर। कल बाबा हमारे साथ थे, कल बाबा हमारे साथ थे, कल बाबा हमारे साथ थे। उसी दौरान जिब्रील आ गए, उसी दौरान जिब्रील आ गए। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह सलाम हो आपके ऊपर, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने पैगाम पहुंचाया है। या रसूलल्लाह अल्लाह ने कहा है कि कल अली हमारे यहाँ पे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये मुश्किल कुशा है, ये वो है जिसके कल अली हमारे यहाँ थे। फरिश्तों ने कहा अली हमारे साथ थे, जिब्रील ने कहा अली हमारे साथ थे। अल्लाह ने खुद कहा कि अली हमारे यहाँ थे, अल्लाह ने खुद कहा कि अल्लाह अली मेरे यहाँ। बस जानिमान अली वो है जो एक वक्त में हर जगह पहुँच सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों क्यों नहीं पहुँच सकता? मैंने बयान किया था इससे पिछले वाली मजलिस में, ये नूर है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले इनके नूर को खल्क़ फरमाया। फिर उस नूर से जो कतरात टपके, उससे सिर्फ अंबिया नहीं मलाइका खल्क़ हुए हैं। जिसका सदका हो, ये मलकुल मौत, ये जिब्रील, ये तमाम फरिश्ते, ये हर जगह पहुंच सकते हैं। और जिसके सदके में कायनात बनी है, क्या वो हर जगह नहीं पहुंच सकता? ये अकली बात नहीं है, अक्ल में आने वाली है। बस अक्ल के अंधे नहीं होना चाहिए। अक्ल का अंधा वही हो सकता है जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो। एक सलात पढ़े मोहम्मद।
فضائل اہل بیت سلمان فضائل اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ علی اس دنیا سے جا لیے اور اس دنیا سے جا چکے تو کیسے انشاءاللہ اس پر بھی اعتراض کا جواب نہیں کریں. کہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں علی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو علی کیسے مدد کریں گے, کیسے امداد فرمائیں گے. انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی اعتراض کا جواب دیں گے. بہرحال وقت نہیں ہے. اعتراض ہوتا ہے, وہ علی ہر جگہ پہنچتا ہے. کربلا میں بھی علی پہنچا ہے. نے بیان کیا فرش ادا کی عظمت بھی. میں اپنے پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں جوانوں سے, اپنے بھائیوں سے, لیکن فرش ادا کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. جس طرح اہل بیت کے فضائل ہمارے لیے ضروری ہیں, سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس پر بات کریں, ایسے مسائل پہ بھی رویا کریں اور فضائل مسائل اہل بیت کو تصور کیا کریں. فرش ادا پہ سب سے اہم چیز, میں نے ابھی 2 بچوں کی آپ کو وہ واقعہ بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ فرش ادا ایسے نہیں ملتی. فرش ادا پر آنے کے بعد تصور کریں. مسائل سننے کا نام نہیں ہے, مسائل تصور کا نام ہے. روایتیں وہی ہوتی ہیں, فضائل تو جتنے ہو سکتا انسان اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے, مسائل بیان نہیں کر سکتا. مسائل افسانہ نہیں ہے, مسائل حقیقت ہے. مسائل حقیقت ہے. اس میں نقطہ سازی اپنی جانب سے اگر کر دیا خدا نخواستہ اگر وہ غلط کر گیا تو پھر ہم کہاں سے اس کا جواب دیں گے. افسانہ نہیں ہونا چاہیے مسائل. مسائل حقیقت ہونا چاہیے جو روایت میں آیا ہے, جو مقتل میں آیا ہے, لحوف میں آیا ہے, مقتل میں آیا ہے, جو راویوں نے بیان کیا. بس تعلیم اس کو بیان تصور کیجیے گا. آج کی یہ شب کوئی مختصر شب نہیں ہے. یہ شب 5ویں شب گزر گئی. یہ 5ویں تاریخ آنے والی ہے. کب ہماری آنکھوں کے سامنے چلی جائے نہیں پتہ چلے گا. ہم صبح سے ماتم اور سینہ زنی میں لگے ہیں اور رات کے 12 بجے تک سینہ زنی کر رہے ہیں. اے آقا حسین, ہم لوگوں کے قصے کو قبول فرمانا. اے آقا حسین, ہم تمام جوانوں کی جوانی کو باقی رکھنا. اے آقا حسین, جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کی تمناؤں کو پورا فرمانا. اے عزاداروں, دعا کرنا جب مصائب ہونا, جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں, آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں تو مصائب میں دعا کیا کریں. جو آپ کی حاجات ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے مصائب کے صدقے میں اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. آج کی شب وہ شب ہے, علماء نے بیان کیا کہ اس شب میں 5 تاریخ کو اونو محمد کے مسائل پڑھ جاتے ہیں. 2 بچے ہیں جناب زینب کے جس کو اونو محمد کہتے ہیں. مقتل میں جب شہید ہو گئے سب کے سب ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ در پر اونو محمد کو بیٹھے ہوئے زینب نے دیکھا. میرے لال تم یہاں موجود ہو, امو پہ جان کو فدا نہ کرو گے, ماموں پہ جان کو فدا نہ کرو گے. اتنا سنا ہاتھوں کو جوڑے, اے اماں جان کیا کریں. بار بار گئے ہیں ماموں کی خدمت میں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے میں کربلا جناب زینب نے ماں جائے کو بلایا. اے میرے ماں جائے, میرے قریب آؤ. حسین قریب آئے. قریب آنے کے بعد کہا میرے لال, میرے بھیا, میرے ماں جائے, اے آقا حسین, میرے بھیا حسین, میری قربانی کو قبول کیجئے. کہا زینب عبداللہ کیا کہیں گے, عبداللہ کیا کہیں گے. جناب زینب نے اتنا سنانا رونے لگی, روتے روتے کہنے لگی اے حسین, جب مدینے سے چلی تھی تو عبداللہ نے کہا تھا, کیا کہا تھا اے زینب, اگر حسین پر, میرے آقا حسین پر کوئی مصیبت آن پڑے تو ایک اپنی جانب سے قربان کر دینا, ایک بچہ میری جانب سے قربان کر دینا. لو عزاداران مظلوم کربلا اتنا سنا حسین شہید نے بچوں کو اجازت دے دی, بچوں کو اذن ملنا تھا. عزاداران مظلوم کربلا اونو محمد ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ارے کمسین ہیں, اون بھی سوار ہوئے, محمد بھی سوار ہوئے. ارے ایک کو حسین نے سوار کیا, ایک کو آقا عباس نے سوار کیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, دونوں بچے دونوں بھائی سوار ہوئے. ارے کارزان میں پہنچے, ایسے لڑائی کی, ایسی جنگ کی, ایسا کارزار کیا کہ نانا کے جو ہر یاد آ گئے. لوگ فوجی اشکے بھاگنے لگی. جعفر طیار دادا کے
जोहर दिखा दिए, फौजी अश्के भागने लगी। जब भागने लगी एक भाई ने एक तरफ हमला किया, दूसरे भाई ने दूसरी तरफ हमला किया और जाके फुरात पे कब्जा कर लिया। जैसी फुरात पे कब्जा किया नाज़ादार मग़रिब में करबला, फुरात का ठंडे पानी की हवा जैसे बच्चों के चेहरे पे, अरे 3 दिन के भूखे प्यासे है ना, 3 दिन के प्यासे है ना, ठंडी ठंडी हवा, फुरात की हवा ठंडी ठंडी बच्चों के चेहरे पे लगी। जैसे लगी ना, और ने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद ने उनसे कहा, क्या कहा, ए भैया काश हम सकीना की मश्क को ले